لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. عزیز ساتھیوں، قابل احترام دینی بھائیوں، آج کے درس کا عنوان ہے بازار کے آداب۔ ہم میں کا ہر شخص بازار جاتا ہے، تھوڑا یا زیادہ، روزانہ یا کبھی کبھار۔ بازار ایک ایسی چیز ہے جس کا تصور اس دنیا میں کوئی نیا نہیں ہے، بہت پرانا ہے۔ جب سے لوگ اس دنیا میں آباد ہیں، اس وقت سے ہی بازار کا تصور لوگوں کے یہاں پایا جاتا ہے۔ بازار انسان کی ضرورت بھی ہے، اس لیے کہ دنیا کا کوئی بھی انسان ہر چیز نہ بناتا ہے، ہر چیز نہ اس کے ہر وقت اختیار میں رہتی ہے جس کو اسے ضرورت پڑتی ہے، بلکہ وہ بہت سی چیزیں اپنی ضرورت کی دوسروں سے لیتا ہے، اور لینے کا سب سے مشہور ذریعہ کیا ہے؟ وہ تبادلہ ہے۔ ہم اسے خریدنا بیچنا کہیں، ہے نا، ہم اسے بدلہ کہنا، جو کوئی بھی چیز کہیں، لیکن یہ چیز پائی جا رہی ہے، اور بذات خود یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ خریدنا یا بیچنا، بازار جانا، یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، حضرت عبداللہ بن مسعود نے پوچھا، ای الکسب خیر، سب سے بہتر عمل جو روزی روٹی کے لیے انسان استعمال کرے وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، کل بیع مبرور وعمل الرجل بیدہ، ہر وہ خرید فروخت جو مبرور ہو، جس میں نیکی پائی جائے، کسی کے ساتھ دھوکہ نہ ہو، جھوٹ نہ بولا گیا ہو، کسی کو سامنے عیب کو چھپایا نہ گیا ہو، ایسی تجارت سب سے بہتر کمائی۔ اور دوسری چیز، انسان کا اپنے ہاتھ سے مزدوری کر کے کھانا، کوئی چیز بنانا ہے، کوئی کام کرنا ہے، جسے کہتے ہیں ہاتھ کی کمائی ہے کہ نہیں، محنت اور مزدوری۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے افضل کمائی تجارت ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بازار آنا اور جانا بھی ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام انبیاء، ان میں کوئی شاید ایسا نہ ہو جو بازار نہ جانا۔ خود ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد بھی بازار آیا جایا کرتی تھی۔ تو کافر لوگ اعتراض کرنے لگے کہ وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ، یہ کون سا رسول ہے؟ یَأْکُلُ الطَّعَامَ،
وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ اور بازاروں میں آتا جاتا ہے. یہ کون سا رسول ہے؟ یعنی ان کے نزدیک گویا رسول انسان نہیں ہو سکتا. رسول کوئی فرشتہ ہی ہونا چاہیے. جس طریقے سے آج ہمارے بہت سے بھائیوں کو دھوکہ لگا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر نہیں مانتے. غلطی ایک ہے ساتھیوں. فرق یہ ہے کہ کافر لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر مانتے تھے, رسول نہیں مانتے تھے. ہے کہ نہیں؟ تبھی تو کہتے کہ یہ کون سا رسول ہے جو کھاتا پیتا اور بازاروں میں آتا جاتا. رسول تو اسے ہونا چاہیے جسے نہ کھانے پینے کی ضرورت ہو, اور اگر کھانے پینے کی ضرورت ہو بھی تو اس کے اتنے نوکر چاکر ہوں. اللہ تعالیٰ اگر ان کو رسول بنا کے بھیجنا تھا تو فرشتوں کو بھیجا تھا کہ ان کی خدمت کریں. ان کو تجارت ضرورت نہ پڑتی ہے, بازار آنے جانے ضرورت نہ پڑتی. تو ان لوگوں کے نزدیک اللہ کے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے, رسول نہیں تھے. اور آج کے لوگوں کے نزدیک رسول ہیں, بشر نہیں تھے. ہے بات صحیح نہیں صحیح؟ غلطی ایک ہی ہے, فکرہ ایک ہے. دونوں کے نزدیک رسول اور بشریت ایک جگہ اکٹھا نہیں, رسالت اور بشریت ایک نہیں ہو سکتی. جو رسول ہوگا وہ بشر نہیں ہوگا, جو بشر ہوگا وہ رسول نہیں ہوگا. اور آج کے لوگ یہی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول تو تھے لیکن بشر نہیں. دیکھیں بالکل وہی غلطی ہے جو کافروں کے یہاں پائی جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کافروں کے اس عذر کو ذکر کیا کہ وَقَالُوا مَا لِهَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ. کہنے لگے کہ یہ کون سا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا پھرتا ہے. لَوْلَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا. آخر اس کے ساتھ کوئی آسمان سے فرشتہ کیوں نہیں بھیج دیا گیا جو اس کے ساتھ بتاتا کہ ہاں بھائی یہ اللہ کے رسول آئے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا کیا جواب دیا؟ اس کا جواب دیا کہ رسالت اور بشریت دونوں ایک ساتھ جمع ہوں یہ کوئی عیب نہیں, بلکہ جب انسانوں کے پاس رسول آ رہے ہیں تو انسان ہی آئے گا نا, ورنہ لوگ کیا کہیں گے, ارے بھائی ہم فرشتوں جیسا کام کیسے کر سکتے ہیں نا, ہم ان کا مقابلہ کیسے کریں گے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اس دنیا میں فرشتے رہتے تو ان کی ہدایت کے لیے ہم فرشتوں ہی کو رسول بنا کر کے بھیجتے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے کوئی عیب کی بات نہیں ہے, ان سے پہلے جتنے رسول آئے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے اس دنیا میں إِلَّا إِنَّهُمْ مگر یہ کہ وہ کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں آتے تھے سودا صرف لیا گیا. تو بازار آنا جانا کوئی عیب اور کوئی برا نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو بازار آپ کے بڑے بڑے صحابہ بازار جایا کرتے. امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب میں صحیح بخاری میں کرتے ہیں باب ما ذکر فی الاسواق, یہ باب کی جس میں کس کا ذکر ہے, بازاروں کا ذکر ہے. پھر اور اس کے بعد حضرت عمر کے بارے میں, حضرت عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں بیان کیا کہ یہ لوگ بازار آتے جاتے تھے. حضرت عمر صدیق رضی اللہ عنہ کیا تھے ساتھیوں, تاجر کس چیز کے تاجر, کپڑے کے تاجر, بازار آتے جاتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ بازار آتے جاتے تھے. حضرت عبد الرحمن بن عوف جب مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو اللہ تبارک و تعالی نے انصار اور مہاجرین درمیان کیا کرایا تھا, بھائی چارہ کرا دیا تھا, ایک اور دوسرے کا بھائی بنا دیا تھا. تو حضرت عبد الرحمن بن عوف کو سعد بن ربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھائی بنایا. سعد بن ربی ماشاءاللہ اچھے پیسے والے تھے. انہوں نے حضرت عبد الرحمن بن عوف کا ہاتھ پکڑا اور کہا آئیے میرے ساتھ, یہ میرا پورا مال ہے, اس میں سے آدھا آپ کو میں دے رہا ہوں. اور یہی نہیں ساتھیوں,
دنیا کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں پیش کی جا سکتی۔ انہوں نے اپنی دونوں بیویاں سامنے حاضر کر دیا، کہا کہ ان میں سے جو آپ کو زیادہ پسند ہو اسے میں طلاق دیتا ہوں، اس کی عدت گزر جائے آپ اس سے شادی کر دیجیے۔ یہ نہیں کہ ہاں اس سے میری نہیں بنتی ہے، یہ زیادہ خوبصورت ہے، میں اس کو اپنے لیے رکھتا ہوں، دوسری آپ لے لیجیے۔ کیا کہا؟ ان دونوں میں سے جو آپ کو زیادہ پسند ہے اس سے آپ چاہتے ہیں تو میں طلاق دے دوں، عدت گزارے اس سے آپ شادی کر لیجیے۔ دنیا کی تاریخ میں اس کی مثال نہیں پیش کی، لیکن عبد الرحمن بن عوف نے کیا کہا؟ کیا کہا عبد الرحمن نے؟ کہا کہ بارک اللہ فی اہلک و مالک، اللہ تعالیٰ برکت دے آپ کے اہل میں اور مال میں۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اہل میں بھی برکت دے اور مال میں بھی برکت دے۔ مجھے تجارت کرنے آتا ہے، کیا مدینہ منورہ میں کہیں بازار بھی لگتا ہے؟ کہا کہ ہاں، تو کہا کہ دلنی علی سوق المدینہ، مدینہ کا جو بازار ہے مجھے وہ راستہ بتا دو، مجھے تجارت کرنا آتا ہے۔ اور تجارت کرتے تھے، اور صحابہ میں مالدار ترین لوگوں میں تھے، مالدار ترین لوگوں میں۔ اتنا مالدار صحابہ میں دو ہی ایک شاید رہے جتنا مالدار عبد الرحمن۔ کس سے ہوئے تھے؟ تجارت سے۔ تو بازار آئے گئے تعلیم میرے ساتھ، تو بازار جانا کوئی آئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار اپنی خلافت کے زمانے میں ملا بھیجا کہ جاؤ عبداللہ ابن قیس یعنی ابو موسیٰ اشعری کو بلا کر کے لے آؤ۔ لوگوں نے بلایا، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ آئے اور دروازے پر دستک کیا، کوئی دروازہ نہیں کھلا، کوئی جواب نہیں آیا، دروازہ شاید کھلا ہوا۔ حضرت عمر نے سنا لیکن مشغول تھے کسی کام میں، تو سوچا ہوگا کہ گھر والے بچے دروازہ کھولیں گے، پھر میں جا کر کے ان سے مل لوں گا۔ جب فارغ ہوئے تو بچوں سے پوچھا، ارے عبداللہ ابن قیس آئے نہیں؟ کہا پتہ نہیں۔ کہاں نکلو دیکھو، باہر نکل کے دیکھتے ہیں تو واپس جاتے ہیں۔ کون؟ عبداللہ ابن قیس، حضرت ابو موسیٰ اشعری کے نام سے مشہور ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری۔ کہا یہاں بھائی، یہاں کہاں جا رہے ہیں؟ کہا ہم نے وہی کیا ہے جو ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ کہا کیا سنا؟ کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اجازت 3 بار لی جاتی ہے، اگر 3 بار اجازت مل جائے تو جاؤ، ورنہ واپس چلے آؤ۔ ہم نے اجازت مانگی 3 بار، اجازت نہیں ملی تو واپس۔ کہا کہ کس نے بتایا تم سے؟ کہا اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ کہا اس پر کوئی گواہ بھی ہے کہ نہیں؟ گواہی پیش کرو ورنہ جانتے ہو نا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری گئے انصار کی ایک جماعت کے پاس اور کہا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے۔ انصار نے کہا آپ سچ کہہ رہے ہیں، اللہ کے رسول نے ایسا فرمایا ہے، اور کہا ہم میں جو سب سے چھوٹی عمر کے ہیں وہ جا کر کے آپ کی گواہی دیں گے کہ ہاں اللہ کے رسول کے فرمان ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور حضرت عمر کے سامنے گواہی دیا کہ ہاں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے۔ تو حضرت عمر نے کیا کہا؟ کہا کہ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ اس قسم کے بہت سے احکام ہم سے پوشیدہ کیوں رہ گئے؟ الہان الصفق فی الاسواق، بازار میں خرید و فروخت کرنے میں مشغول ہو جاتا تھا، اس لیے اللہ کے رسول کے پاس ہمیشہ میں نہیں رہ پاتا تھا، اس لیے یہ چیزیں مجھ سے غائب۔ تو ساتھیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بازار آنا جانا کوئی عیب نہیں ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے آئے ہیں تو بازار کا خصوصی اہتمام فرمایا ہے۔ شاید تعجب کریں آپ لوگ، خصوصی اہتمام فرمایا ہے بازار کا۔ کیوں؟ اسلام لوگوں کو اس بات کی دعوت نہیں دیتا کہ صرف مسجد میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرتے رہو تمہارا مسئلہ حل ہو جائے، یہ دعوت اسلام نہیں دیتا۔ اسلام تو حکم دیتا ہے جاؤ، نکلو، کماؤ، تمہیں روزی ملے گی، اللہ تعالیٰ دے گا، یہ نہیں کہ اپنے گھر میں بیٹھ کے رہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے آئے مدینہ منورہ تو بازار کا خصوصی اہتمام فرمایا،
مثال کے طور پر مدینہ منورہ میں جو بازار تھے اس پر یہودیوں کا قبضہ تھا. کس کا؟ یہودیوں کا قبضہ تھا. اور ہر قسم کی برائی پائی جاتی. ناپ تول میں کمی عام تھی، ہے کہ نہیں؟ ناپ تول میں کمی عام تھی. جھوٹ بولنا عام تھا. سودی کاروبار عام تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے، اس بازار میں تشریف لے گئے اور آپ نے کہا کہ یہ بازار تمہارے لائق نہیں. مسلمانوں سے کیا کہا؟ یہ بازار تمہارے لائق نہیں ہے. پھر ایک اور جگہ جا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تمہارا بازار ہے، اس بازار سے کسی کو روکا نہیں جائے گا. جو بھی جائے تجارت کرنے آئے اسے منع، اور نہ ہی اس بازار میں چنگی لگائی جائے گی، ٹیکس لگایا جائے گا. ہمارے یہاں بازاروں میں کیا ہوتا ہے؟ ٹیکس لگتا ہے نا. آپ نے کیا کہا؟ نہ یہاں پر ٹیکس کوئی لگائے گا اور نہ روکا جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بازار کا خصوصی اہتمام فرمایا. اور اسی پر بس نہیں ساتھ اہتمام فرمانے کے بعد آپ بسا اوقات بازار جاتے اور مشاہدہ کرتے کوئی غلطی تو لوگ نہیں کرتے ہیں، اور جو غلطیاں ہوتی آپ اس پر ان کی اصلاح کرتے. اور بسا اوقات جاتے آپ برابر، حتیٰ کہ آپ بازار کے بعد اصطلاحات جو تھی آپ اس کی بھی اصلاح فرماتے. جیسے مثال کے طور پر آپ کے آنے سے پہلے جو لوگ تاجر تھے انہیں دلال کہا جاتا تھا، سماسرہ. اور ہم بھی اپنے بچپن میں دیکھے ہیں کہ ہمارے ہاں جو لوگ یہ خریدتے ہم لوگ اس کو دلال کہتے ہیں کہ وہ دلال ہے. اور ظاہر بات دلال کا لفظ تھوڑا سا اچھا نہیں سمجھا ہے کہ نہیں ہے. دلال کا کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ وہ گڑبڑی کر رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لفظ کو بدل دیا. چنانچہ ایک صحابی حضرت واثلہ ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت واثلہ ایک اور صاحب بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے آپ کو سمسار سماسرہ کہتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور ہمارا نام اس سے اچھا رکھا، ہمارا نام تاجر رکھ دیا ہے. تو لوگ تاجر ہو. اور بس اوقات آپ جاتے اگر کوئی غلطی رہتی تو آپ لوگوں کو اس پر، آپ لوگوں نے بار بار وہ حدیث سنی ہوگی جو صحیح بخاری صحیح مسلم وغیرہ میں ہے، صحیح مسلم شریف میں حضرت مسند احمد میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار گئے تو دیکھا ایک صاحب غلہ بیچ رہے تھے. آپ نے اپنا ہاتھ اس میں ڈالا تو غلہ کیا نکلا؟ گیلا نکلا. آپ نے کہا ما ھذا یا صاحب الطعام، غلہ بیچنے والے یہ کیا ہے؟ کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بارش ہوئی تھی اس لیے بھیگ گیا. تو آپ نے کہا کہ اس کو اوپر کیوں نہیں رکھا؟ ہے کہ نہیں ہے؟ من غشنا فلیس منا، جو دھوکہ دے وہاں پہ دے نہیں، جو دھوکہ دے. اور بعض روایتوں میں آپ نے فرمایا جو سوکھا ہے اس کو الگ رکھو اور جو گیلا ہے اس کو الگ رکھو، تاکہ آدمی ہوشیار رہے اور جانے، اسے معلوم رہے، جس کو لینا چاہے وہ لے لے، چاہے سوکھے کو لے چاہے گیلے کو لے. ہے کہ نہیں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار جاتے اور کیا کرتے؟ لوگوں کی غلطیوں پر ان کو متنبہ بھی کرتے. بلکہ یہ بڑی خرابی جو ڈنڈی مارنے کی پائی جاتی تھی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت نازل فرمائی اور اس کی اصلاح فرمائی. وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، تباہی اور بربادی ہے کس کے لیے؟ ڈنڈی مارنے والوں کے لیے، ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے. الَّذِينَ اِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، وہ لوگ جب لوگوں سے لیتے ہیں ناپتے ہیں تو پورا پورا ناپتے ہیں. وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ، اور جب لوگوں کو ناپ کر کے یا وزن کر کے دیتے ہیں يُخْسِرُونَ، تو اس میں کم کرتے ہیں. أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ، وہ نہیں سمجھتے، انہیں یقین نہیں ہے کہ وہ قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے، بڑا عظیم دن ہوگا. یوم یقوم الناس لرب العالمین، جب لوگ اللہ کے سامنے کھڑے ہو رب العالمین کے سامنے.
حضرت عبداللہ ابن مسعود بیان فرماتے ہیں، عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ مدینہ کے لوگوں میں ناپ تول کرنے میں بڑی کمی پائی جاتی تھی، بڑی کمی تھی، بڑی غلطی تھی. لیکن جب سے یہ آیت نازل ہوئی ہے، جب سے یہ آیت نازل ہوئی ہے، اس وقت سے انہوں نے ناپ تول کے اندر ایسا اپنا اصلاح کر لی کہ ساتھیوں آج سے 80 سال مدینہ منورہ میں پہلے آئے ہوئے، 80 سال پہلے آئے ہوئے ایک عالم کہتے ہیں کہ میں مدینہ منور آیا تو اس وقت تک اس کا اثر یہاں پر باقی تھا، اس وقت تک باقی تھا. اپنی کتاب میں لکھتے تھے کہ اس وقت تک باقی تھا. بلکہ کہتے ہیں کہ جب دینا ہوتا تھا تول کر کے، جتنا زیادہ تولتے تھے، ناپتے تھے کپڑا جتنا زیادہ دے دیتے تھے کہ مجھے خطرہ ہوتا تھا ان کا گھاٹا نہ ہو جائے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو غلطیاں تھیں ان کی کیا کیا؟ اصلاح فرماتے تھے. ایک صحابی رفاعہ ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار بازار کی طرف آئے اور کہا کہ یا معاشر التجار، اے تاجروں کی جماعت. کہا سارے لوگ گردن اٹھا کر کے آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہو گئے. تو آپ نے فرمایا کہ ان التجار یبعثون یوم القیامت فجارا، تاجر لوگ قیامت کے دن فاجر اور گناہگار اٹھائے جائیں گے. الا من اتقى وبر وصدق، مگر ہاں وہ شخص جس کے اندر تین صفت پائی جائے، جو ناپ تول میں اللہ سے ڈرے، حرام حلال میں اللہ سے ڈرے، بر وصدق، نیکی کو سامنے رکھے اور سچ بولے، کوئی عیب نہ چھپائے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیوں، یہ میرے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ بازار آنا جانا کوئی عیب کی بات نہیں ہے. لیکن عیب کہاں ہے ساتھیوں کہ شریعت نے بازار آنے جانے کے جو آداب رکھے ہیں اس کا لحاظ نہ رکھا جائے. اور آج یہی ہمارے یہاں نہیں پائی جاتی، ہمارے اندر یہی بہت بڑی کمی ہے. اسی لیے پوچھا جائے، ابھی یہ بتائیے بھائی بازار آنے جانے کے کتنے ادب ہیں، تو شاید بہت سے لوگ فیل ہو جائیں، ہے کہ نہیں؟ بازار آنے جانے کی دعا، بازار آنے جانے کی دعا کیا ہے؟ تو بہت سے لوگوں کو چیز یاد نہیں رہے گی، اور جس کو یاد بھی رہے گی پوچھا جائے تم پڑھتے ہو ہے کہ نہیں؟ تو ان آداب کا لحاظ رکھنا ساتھیوں بہت ضروری ہے. پہلا ادب یہ، اس لیے یہ ادب ان کا بیان کر رہا ہوں جو بازار کبھی کبھار آتے جاتے ہیں یا تھوڑی دیر کے آتے جاتے ہیں، جو وہاں پر تجارت کر رہے ہیں ان کے ادب کچھ اور ہیں، جن کی وہاں پر دکانیں ہیں ان کے ادب کچھ اور ہیں، یہ ان کے ادب ہیں. ہم اور آپ جیسے لوگ جو بازار کبھی کبھار آتے جاتے ہیں، پہلا ادب یہ ہے ساتھیوں کہ بازار انسان جائے تو وقت حاجت اور ضرورت ہی جائے. اگر ضرورت نہیں ہے تو بازار نہیں. گھومنے اور ٹہلنے کی جگہ بازار نہیں ہے، ریٹ معلوم کرنے کی جگہ بازار نہیں ہے. کچھ نہیں، بیکار بیٹھے ہوئے ہیں، ڈیوٹی سے آئے 6 بجے 7 بجے بیکار بیٹھے ہیں، کیا کریں؟ اچھا ہوا مطلب نہائے دھوئے کپڑا پہنے اور بازار نکل گئے. کچھ چیز لینا نہیں، اس دکان پر گئے، وہاں گئے، یہ گئے، وہاں گئے، بس یہی ہے کہ نہیں؟ یہ نہیں ہونا چاہیے. انسان کا وقت ساتھیوں بڑا قیمتی ہے، بڑا قیمتی ہے اس کا وقت. مجھے تعجب ہوتا ہے ان لوگوں پر جو کہتے ہیں کیا کروں، فاضی تھا، فارغ تھا، میں کیا کرتا. ایک مومن کا وقت ساتھیوں بڑا قیمتی ہوتا ہے، اس کے پاس فارغ کوئی وقت نہیں. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب. فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ. ایک طرف سے فارغ ہوئے دوسرا کام کرنا شروع ہوئی، دوسرے سے فارغ ہوئے وہ کام کرنا شروع. مومن کے پاس وقت کہاں ہے؟ مثال کے طور پر ایک شخص ہے، اسے قرآن مجید نہیں آتا، آخر اس کا جو وقت بچتا ہے وہ بازار میں گھومنے کے بجائے قرآن کو نہیں پڑھے گا. سوچیں آپ، اس لیے بازار میں جائے گا ملے گا کیا؟
بازار فتنوں کی جگہ ہے، بازار برائیوں کا اڈا ہے، بازار شرارت کی جگہ ہے، دھوکہ وہاں پر دیا جاتا ہے، گالی وہاں پر ہو جاتی ہے، جھوٹ وہاں بولا جاتا ہے، سارے برائی کے کام وہاں، حتیٰ کہ جانتے ہیں ہمارے اور آپ کے ہاں بے حیائی بدتمیزی کے اڈے ہیں بازار، حتیٰ کہ رنڈیاں بھی اپنا بازار کا اڈا رکھتی ہے کہ نہیں؟ تو بازار برائی کی جگہ ہے ساتھ، اس لیے انسان کوشش کرے کہ کم سے کم اس کا وقت بازار میں خرچ ہو۔ اگر فیملی والا ہے، اس کے بیوی بچے اس کے وقت کے زیادہ محتاج ہیں، گھر میں رہ کر کے اپنے بچوں کو دیکھے کیا اس نے پڑھا کیا نہیں، کیا بیوی کس کی ضرورت، کوئی ضروری ہے کہ گھر کا سارا کام کس کو سپرد کر دیا جائے، بیوی کے، اور اپنا کام سے آئے تو باہر گھومنے بیٹھنے چلے جائیں گا؟ یہ کیا؟ وہ بھی تو انسان ہے کہ انسان نہیں ہے، وہ بھی تھکتی ہے تھکتی نہیں ہے، وہ بھی تھکتی ہے نا۔ آپ ڈیوٹی پر سے تھک کر کے آیا تو گھر میں بیٹھی سو نہیں رہے گی، وہ بھی مشغول تھی، کھانا اس کا پکانا ہے، گھر جھاڑو اس کو لگانا ہے، کپڑے اس کو دھونا ہے، بچوں کو سب سنبھالنا اس کو، کس کو؟ وہی سب کر رہی ہے نا، سوچنے کی بات ہے۔ اور اگر آپ فیملی والے نہیں ہیں تو آپ کچھ ایسا کام کیجئے جو آپ کے لیے دین اور دنیا میں مفید ہو سکے۔ کچھ نہیں، اللہ نے آپ کی تنخواہ اچھی رکھی، کمائی اچھی رکھی ہے، تو کچھ ایسا کام کیجئے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ولتنظر نفس، اور ہر نفس یہ دیکھے کہ کل کے لیے وہ کیا کام کر رہا ہے، کل کے لیے اس نے کیا بھیجا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیو، بازار جائے تو کیا کرے، وقت ضرورت جائے، حاجت ہے، کوئی چیز لینا ہے تو، کوئی خریدنا ہے تو، کسی ضروری ملاقات کرنا ہے تو، یہ نہیں کہ صرف وقت گزارنے کے لیے سیر و تفریح کے لیے بازار نکل گیا ہے۔ بازار سیر و تفریح کی جگہ نہیں، بازار فتنوں کا اڈا ہے۔ صحیح مسلم شریف میں ہے، حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احب البقاع اور احب البلاد الی اللہ مساجدها، اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے اچھی جگہ کون ہے؟ مسجد، اور سب سے بری جگہ کون ہے؟ بازار ہے۔ ذرا سوچیے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، عام انسان کا نہیں، کہ سب سے بری جگہ کون ہے ساتھیوں، اس کا مطلب بری جگہ بغیر ضرورت اور حاجت کے انسان نہ جائے۔ اس سے بہتر یہ ہے گھر میں بیٹھا رہے، اپنے آپ کو کم سے کم بازار کے فتنے سے تو محفوظ رکھے گا، ہے کہ نہیں؟ کچھ نہیں، قرآن نہ پڑھے، دینی کتابیں نہ پڑھے، تو کم سے کم کوئی دینی تقریر تو لگا لے، وہی سنتا رہے، پتہ نہیں اس کو کس بات سے نصیحت مل جائے، کس بات سے اس کو فائدہ پہنچ جائے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیوں، پہلی چیز کیا؟ بازار انسان جائے تو، اور خاص کر ساتھیوں عورتیں، خاص کر عورتیں، ہمیں اور آپ کو جو ہم ذمہ دار ہیں، چاہے یہاں ہماری فیملی ہے یا ہماری فیملی انڈیا اور پاکستان میں ہے، ہمیں اس پر متنبہ کرنا چاہیے، خاص طور پر عورتیں بازار کم سے کم جائیں ساتھ۔ اور آپ لوگ بہت سے واقعات سنتے ہوں گے، کتنے گھر کو عزتیں کیسے لوٹی ہیں عورتوں کے بازار آنے جانے سے، ہے بات صحیح کہ نہیں سے؟ کتنے گھر کی عزتیں کیسے لوٹی ہیں عورتوں کے بازار عام طور پر آنے جانے سے۔ عورتوں کے لیے اللہ نے بہتر کیا جگہ بنائی ہے؟ اس کا گھر۔ اسی لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المرأۃ عورہ، عورت کیا ہے؟ مرد چھپانے کی چیز ہے، پردے کی چیز ہے، جب وہ نکلتی ہے باہر تو شیطان اس کو گھور کر کے دیکھنا شروع کرتا ہے۔ آپ کھڑے ہیں، آپ کے بغل سے ایک مرد چلا جائے، آپ اس کو نہیں دیکھیں، ہے نا؟ لیکن عورت چاہے پردے ہی والی کیوں نہ جائے، آپ نظر اٹھا کر کے دیکھنا کہ غلط کہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی ایسی طبیعت بنائی ہے کہ مرد عورت طرف زیادہ مائل ہوتا ہے اور عورتیں مرد کی طرف۔ کوئی بات غلط نہیں، صحیح۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ آپ دو دکان رکھیے،
ایک دکان پہ ایک مرد بیچ رہا ہے، ایک دکان پہ ایک عورت بیچ رہی ہے، ذرا لوگ کس پر جائیں گے؟ جی ہے کہ اگر کہ وہاں سودا مہنگا ہی کیوں نہ ملے. اور آج عورتوں کے لیے آپ الگ مارکیٹ کھول کر کے دیکھیں جس میں عورتیں تجارت کرتی ہیں، اور وہ مارکیٹ جس میں مرد تجارت کرتے ہوں، عورتیں کہاں جائیں گی ذرا؟ جی یہ انسان کی فطرت ہے کہ مرد عورت طرف زیادہ مائل ہوگا، عورتیں مرد کی طرف مائل. اور آج ایسا بن گیا ہے کہ اگر عورتوں کو بازار سے روک دیا ہے تو آدھی مارکیٹ بند ہو جائے، ہے کہ نہیں؟ اسی لیے دیکھیں جینس ٹیلر کی کوئی ایک دکان ہوگی اور لیڈیز ٹیلر کی جی غلط کہہ رہا ایسی دکان جس پر مردوں کے سامان ملتے ہوں گے کم ہوگی، اور جس پر عورتوں کے سامان زیادہ. یہ کیا ہے؟ یہ فطرہ ہے. اسی لیے کہہ رہا ہوں ساتھیوں، بازار میں جاتے ہیں، پردے والی عورتیں ہیں، بے پردے کی بھی عورتیں ہیں، انسان کی عزت اور انسان کا دین سب سے اہم چیز ہے محفوظ رکھنا. تو آپ ساتھ میں جب عورت نکلتی ہے تو شیطان اس کو دیکھتا رہتا ہے اور گھور گھور کر کے دیکھتا ہے. وَأَقْرَبَ مَا تَكُونُ مِنْ وَجْهِ رَبِّهَا وَهِيَ فِي كَعْلِ بَيْتِهَا. اور عورت اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب کب ہوا کرتی ہے؟ جب اپنے گھر کے اندر رہا کرتی ہے. ساتھیوں آج ہمارے اندر سے اللہ کی قسم غیرت ختم ہو گئی. بہت سے مرد جاتے بھی ہیں لیکن سامان کا اختیار کون کرتی ہے اور مول بھاؤ کون کرتی ہے؟ اور یہ غیرت ختم ہو گئی. اور وہ بھی بڑے میٹھے انداز میں، بڑے اچھے انداز میں، ہے کہ نہیں؟ ایسے انداز میں کہ اس سے لوگ باتیں کرنے کی اور خواہش پیدا. حضرت علی نے فرمایا کہ اے لوگوں الا تغارون، تمہیں غیرت نہیں ہے، تمہیں اللہ کا خوف نہیں ہے. میں دیکھتا ہوں کہ تمہاری عورتیں بازار میں جا کر کے غیر مسلموں سے باتیں کرتی رہتی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیوں، بازار پہلا ادب یہ ہے کہ انسان بازار کم سے اور وقت ضرورت کی جائے. دوسرا ادب یہ ہے کہ بازار پہنچنے سے میں اولاً جلدی ہے اور بازار سے نکلنے میں دیر نہ کرے. بازار پہنچنے میں جلد بازی نہ کرے. مسجد پہنچنے میں جلد بازی کرے اور نکلنے میں. لیکن ہوتا کیا ہے؟ ہم بازار پہلے جاتے ہیں اور مسجد میں سب سے آخر میں. ادھر امام نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو دل میں تو ہمارے کھوٹ ہے کہ نہیں؟ ہم سنت خود نہیں پڑھنا چاہتے ہیں اور بہانہ کیا کرتے ہیں؟ کفیل سنت نہیں پڑھنے دیتے ہیں. ایسے کچھ لوگ ہیں کفیل، لیکن خود ہمارا دل نہیں کہتا. اس کی دلیل کیا ہے ساتھیوں؟ برا نہ مانیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ پہلے والی سنتیں ہیں جب اذان ہوتی ہے، ذرا دیکھیں، خاص طور پر عشاء کی اور مغرب کی، ذرا دیکھیں تو لوگ کہاں جاتے؟ کھڑے ہو جاتے ہیں. جی دکان بند کر کے آتے ہیں، کہاں کھڑے ہوتے ہیں؟ حمام کے پاس کھڑے ہوتے ہیں. کب کر رہے ہیں؟ وضو کر کے مسجد میں داخل نہیں. ایسا ہے بات؟ ایسی بات ہے کہ نہیں بات؟ مسجد میں داخل کب ہوں گے؟ جب دیکھیں اقامت کا وقت ہے تو ہمارا خود جی نہیں لگتا مسجد میں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں مسجد سے محبت نہیں اور اپنی دکان سے، بازار سے، نیکی کی جگہ سے محبت نہیں ہے، برائی کی جگہ سے ہمیں محبت ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمایا کہ انسان سے اگر ہو سکے تو بازار میں پہلے نہ جائے اور نکلنے میں تاخیر نہ کرے. صحیح مسلم شریف میں حضرت سلمان فارسی کا قول ہے کہ اگر تجھ سے ہو سکے تو سب سے پہلا آدمی تو نہ ہو جو بازار میں داخل ہو، اور اگر ہو سکے تو سب سے آخری آدمی بازار میں تم داخل نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ بازار میں شیطان اپنا جھنڈا گاڑ دیتا ہے اور وہی اس کی آماج گاہ ہوا کرتی ہے. جھوٹ، دھوکہ، ایسا سب کچھ کہاں ہوتا ہے ساتھیوں؟ بازار میں. تیسرا ادب یہ ہے ساتھیوں کہ بازار جانا ہے تو بازار میں داخلے کی دعا نہیں بھولنی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا سکھائی ہے.
بازار میں داخلے کی دعا کیا ہے؟ یاد رکھیں ساتھیوں، یاد کریں، جس کو یاد ہے وہ پڑھنے کی کوشش کرے۔ مشکل یہ ہے کہ بازار جب انسان جانا چاہتا ہے تو اس کی پوری توجہ یہ رہتی ہے ہمیں کہاں جانا، کہاں سامان مناسب ملے گا، کس دکان میں سامان سستا ملے گا۔ اور آج کل سب سے زیادہ ہم لوگ دیر تک گاڑی میں کہاں کھڑی کروں، بات کروں گا، ہے کہ نہیں؟ آج سب سے زیادہ ہم کیا ہے آج انسان کے، اور اسی فکر میں رہتا ہے، بھول جاتا ہے دعا پڑھنا۔ حالانکہ اس دعا کی کتنی اہمیت ہے ساتھ۔ سنن ترمذی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عمر رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بازار میں داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کو 10 لاکھ نیکیاں دے گا، 10 لاکھ اس کے گناہ مٹائے گا، اور 10 لاکھ اس کے درجات کو بلند کرے گا۔ اور ساتھیوں اس کے پڑھنے میں آپ کو 10 سے 20 سیکنڈ زیادہ نہیں لگے گا۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک وله الحمد یحیی ویمیت وهو حی لا یموت بیدہ الخیر وهو علی کل شیء قدیر۔ بس یہ دعا آسانی سے ہر آدمی یاد کر سکتا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں 10 سیکنڈ سے لے کر کے 20 سیکنڈ سے زیادہ آپ کو نہیں لگے گا دعا پڑھنے میں۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک وله الحمد یحیی ویمیت بیدہ هو حی لا یموت بیدہ الخیر وهو علی کل شیء قدیر۔ تو اگر بازار جانا ہے تو بازار میں داخلے کی دعا ہم نہ بھولیں۔ چوتھا ادب یہ ہے ساتھیوں، بازار میں اللہ کے ذکر سے غافل نہ، اللہ کے ذکر سے یہ نہیں کہ مسجد میں ہے تو اللہ اللہ اور بازار میں ہے تو مال مال، نہیں۔ جس طریقے سے بندہ مسجد میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اسی میں یہ چاہتا ہے جب اللہ تعالیٰ کو یاد کرے گا تو اس سے دھوکہ کم دیا جائے گا، ہے کہ نہیں؟ وہ جھوٹ کم بولے اگر اللہ کو یاد رکھے گا۔ تو انسان بازار میں جائے تو اللہ کو نہ بھولے۔ سورہ الجمعہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز ختم ہو جائے تو فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب جمعہ کی نماز پڑھ لو تو بازار میں نکل جاؤ، اللہ کا رزق تلاش کرو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اور اللہ تعالیٰ کو بکثرت یاد کرو۔ یہ نہیں کہ مسجد سے اللہ کو یاد کر رہے تھے بازار میں آ کر کے اللہ کو بھول گئے، نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر نہیں بھولنا چاہیے۔ پانچواں ادب ساتھیوں، بازار کے اندر جو لغویات ہیں اس سے پرہیز کریں۔ بازار میں بڑی لغو چیز پائی جاتی ہے، شور شرابہ، اور ساتھیوں اس کا انسان کی زندگی کے اوپر بہت اثر ہے۔ بہت سے لوگوں کے بارے میں قدیماً اور حدیثاً یہ مشاہدہ کیا گیا کہ ان کے انتقال کا جب وقت تھا تو ان کے زبان پر وہی کچھ تھا جو بازاروں میں وہ کرتے رہے۔ ایک شخص کا انتقال ہونے لگا، وہ شخص جس کے سامنے واقعہ پیش ہے اس نے بیان کیا، تو وہ کہتا ہے کیا ایک گٹھر 50 پیسے میں، ایک گٹھر 50 پیسے میں، ایک گٹھر 50 پیسے میں، جو موقع ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ گھاس اور لکڑی کاٹتا تھا اور بازار میں لے کر کے جا کر کے بیچتا تھا، وہی آواز لگائے رکھتا تھا جس کو ایک گٹھر لے رہا ہے یہ 50 پیسے، اس وقت 50 پیسے بڑی اہمیت ہوا کرتی تھی۔ ایک آدمی دن بھر مزدوری کرتا تھا 1 روپے کی، یہ اس وقت کی بات ہے نا؟ تو ایک گٹھر گھاس کا ہے، لکڑی کا ہے، کتنا؟ 50 پیسے میں۔ جب ان کے انتقال کا وقت ہوا تو وہی چل گئی۔ ایک صاحب ہیں تھے، اللہ رحم کرے ان کے اوپر، جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو اپنے بچوں سے کہتے ہیں مجھے ارے فلاں کھیت میں لے کر کے چلو، ارے اس میں پانی لگانا ہے، ارے اس میں یہ کرنا ہے، اس میں یہ کرنا، اس میں یہ کرنا۔ کیوں؟ زندگی بھر ان کی مشغولیت مسجد سے کم رہی ہے، اور کہاں رہی ہے مشغولیت؟ تو بازار میں ساتھیوں یہ شور شرابہ کرنے والے جو ہیں اور بازار تعلق رکھنے والے جو ہیں، موت کے وقت ان کی زبان پر یہی سب چیزیں آتی ہیں۔ اس لیے بازار کی ایک لغو چیز کیا ہے؟ شور شرابہ ہے۔ اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب صحیح بخاری باب باندھتے ہیں، باب کراہیت الصخب بالاسواق،
بازار میں شور شرابہ کرنے سے ممانعت کا کراہت کا بیان. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے صحیح ابن حبان میں کہ ان اللہ یبغض کل جعذری جواد سخاب بالاسواق. اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص سے بغض اور نفرت رکھتا ہے جو بڑا گھمنڈی ہوتا ہے، بڑا پیٹو ہوتا ہے اور بازاروں میں شور شرابہ کرنے والا رہتا ہے. اور دوسری لغویات ساتھیوں، بازار فتنوں کی جگہ. بازار عجیب عجیب فتنے بازار کے. مارکیٹ میں ایسے ایسے سامان ہے کہ انسان کو ضرورت نہیں لیکن لگ جاتا ہے کہ نہیں؟ اور وہ لوگ جو ہے ایسی چیزوں کو کیا کرتے ہیں ہے نا، خاص طور پر بچوں وغیرہ کے جو کھلونے ہیں دیکھیے آپ ہے نا، لگائیں گے تاکہ بچے اگر باپ کے ساتھ آئیں، ماں کے ساتھ آئیں تو ہے کہ نہیں، ایسی چیزیں ہیں نا. اس کے علاوہ لغویات ساتھیوں یہ ہیں، ذرا دیکھیے بازار میں دھوکہ ہے نا، فتنے، عورتوں کے فتنے ہیں، مال کے فتنے، ہر قسم کے فتنے. ایک آدمی عام ہے، گھر میں بیٹھا ہے تو نہیں، لیکن جب بازار میں جائے گا دیکھا کہ ہاں بھائی فلاں آدمی ہمارا ساتھی تھا، آج اس کی کتنی بڑی دکان ہو گئی. اب وہ سوچنے لگا کہ کیسے میرے پاس بھی اتنا مال ہے. بس نہیں نہیں، یہ سب بازار کے فتنے. اگر بازار میں جانا ہے تو اس قسم کے فتنوں سے کیا ہے. اسی لیے سنن ابو داؤد میں ہے ایاکم وحیشات الاسواق، بازار کے شور شرابے اور اس کے فتنے سے تم لوگ بچو. اور چھٹا ادب یہ ہے ساتھیوں، باہر آنے جانے کے، کسی عام مجلس میں جانے کے، عام راستے میں چلنے کے، عام راستے میں بیٹھنے کے جو ادب ہے، اگر ہمیں جانا ہے تو اس کو ملحوظ رکھنا چاہیے. مثال کے طور پر پہلی چیز یہ ہے کہ انسان اپنی نظروں کو نیچی کرے، ہے کہ نہیں. بازار میں مسلمان عورت ہوگی، کافر عورت، شریف ذاتی ہوگی اور فاجرہ اور فاسقہ عورت بھی ہوگی، اچھی طریقے سے کپڑا پہنے بھی ہوگی اور ہے نا. اور بعض عورتیں ایسی ہوں گی کہ وہ ایسا کپڑا پہنے ہوئے ہوں گی کہ ننگی ہوتی تو شاید لوگ ان کو اتنا نہ دیکھتے جتنا اس کپڑے میں لوگ دیکھ رہے ہیں کہ نہیں. تو انسان ایسے موقع پر کیا کرے، بازار جائے تو اپنی نظروں کو نیچی رکھے. دوسری چیز، بازار جائے تو سلام کرے بھی اور سلام کا جواب بھی، ہے کہ نہیں. یہ نہ کہے کہ بھائی کتنے لوگوں سے ہم سلام کریں گے، جتنے لوگوں سے ہو سکے کتنے سلام. کوئی گھاٹا ہو رہا ہے آپ کو نیکی مل رہی نہیں مل رہی ہے کہ نہیں. تیسرا ادب یہ ہے کہ انسان بھلائی کا حکم دے اور برائی سے روکے، ہے نا. مثال کے طور پر آپ کے ساتھ ایک صاحب جا رہے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا ہے کہ نہیں، وہ نماز نہیں پڑھ جاتے، آپ کیا کریں ان کو مارکیٹ لے کر دکھائیں گے. لیکن ہوتا کیا، ہم اس کے ساتھ مل کر کے نماز نہیں پڑھتے اس کا ساتھ دینے کے لیے. ارے بھائی چلو بعد میں پڑھ لیں گے، کہتا ہی نہیں کہتا آدمی. ارے ابھی یہ سامان لینا ہے، ابھی دکان بند ہو جائے گی، ابھی یہ ہوگا، ابھی ہم کو سواری نہیں ملے، 50 بہانے ہوتے ہیں. ابھی سورج ڈوب جائے گا، دور ہم کو جانا ہے اور نماز نہیں پڑھنی، جیسے ابھی آگے آئے گا. اسی طریقے سے کسی کو ایذا اور تکلیف دینے سے انسان پرہیز کرے. ہوتا کیا ہے ساتھیوں، اگر 2 4 6 نوجوان اگر کہیں پر بیٹھے ہیں یا بازار میں جا رہے ہیں تو کوئی آدمی ایسا ہوا کہ کوئی لنگڑا کر کے چل رہا ہے، کوئی اور ہے تو اس کا مذاق بنانا شروع کر دیں ہے نا. اور کچھ نہیں، کوئی عورت جا رہی اسے غور سے دیکھنا. خود آپ رکھیے، اگر آپ جا رہے ہیں آپ کو کوئی آدمی غور سے دیکھنا شروع کرے تو آپ کیا کہیں گے، کیوں بھائی مجھے غور سے دیکھ رہے ہیں. آپ کو تکلیف ہوگی تکلیف نہیں ہوگی، ایسے دوسرے کو. اسی طریقے سے ساتھیوں جو بھی نکلنے کے آداب ہیں اور بہت سے آداب ہیں. کمزور لوگ ہیں ان کی مدد کرنا ہے کہ نہیں. ایک آدمی ہے بازار گیا ہے، اس کے پاس سامان زیادہ ہے، اس کی اپنی گاڑی نہیں، آپ کا اپنی گاڑی یا وہ سامان اٹھائے ہوئے ہیں، مسکین کمزور ہے، اسے کہیں لے جانا ہے، وہ اٹھا نہیں پا رہا ہے، آپ اس کو اٹھا کے دے دیجیے. بہت سے لوگ ہیں ان سے راستہ پوچھو تو وہ کیا ہے نظر بتا کے چلے جائیں گے، اپنے کام کے اندر مشغول ہیں. نہیں، اگر کوئی راستہ پوچھو اسے راستہ بتاؤ. یہ سب شرعی آداب باہر نکلنے کے ہیں. صحیح بخاری شریف میں روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایاکم والجلوس فی الطرقات علی الصعداء،
عام جگہوں میں بیٹھنے سے تم لوگ پرہیز کرو۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی جگہوں میں بیٹھنا ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا اگر بیٹھنا ہے تو کیا کرو؟ اس راستے کا، اس جگہ کا حق بھی ادا کرو۔ صحابہ کرام نے کہا اس کا حق کیا ہے؟ آپ نے پوچھا نظر، فرمایا نظر کو نیچی کرو، کف الاذی، اپنے تکلیف کو دوسروں سے روکو، سلام کا جواب دو، بھلائی کا حکم کرو اور برائی سے روکو، بعض روایات میں غریبوں کی مدد کرو، بوجھ اٹھانے میں لوگوں کا ساتھ دو۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ جو کام ہے اس کے کرنے کے انسان تیار ہو۔ اور اسی طریقے سے عورت اگر باہر نکلے، ہماری بہن ہے، ہماری بیٹی ہے، تو باہر اس کے نکلنے کے جو شرعی ادب ہے اس کا خلوص رکھنا ہے۔ انسان نکلے تو پردے سے نکلے، ہے کہ نہیں؟ بے پردہ نہیں جائے تو آپ راستے سے جو مرد جا رہے ہیں اس راستے میں گھس کر کے نہ جائیں، کنارے کنارے جائیں۔ ساتھیوں ہم نے ایسے بھی دیکھا ہے کہ اگر عورت جا رہی ہے، اگر ادھر سے کوئی مرد آتا رہتا ہے تو راستہ چھوڑ کھیت میں کھڑی ہو جائے گا۔ اور آج کی عورتیں کیا ہیں؟ دھکا دیتے ہوئے آپ کو، اب آپ راستہ بچاتے ہیں وہ راستہ نہیں بچائیں گے، ہے کہ نہیں؟ تو کہنے تک اگر عورت ہے عام راستے سے، اسی طریقے سے اگر جا رہی ہے تو دکان پر دکاندار کے ساتھ خلوت تنہائی سے پرہیز کرے۔ آپ جانتے ہیں اس کے کتنے برے نتائج نکل رہے ہیں۔ اور کیا ہے؟ گفتگو میں آداب گفتگو جو ہے اس کو گراہک سے کیسے بات کرنی ہے ویسے بات کریں۔ اس کے لیے ساری کی ساری دلیلیں ہیں، لیکن وقت نہیں کہ میں وہ ساری دلیلیں دوں، آگے چلتا ہوں۔ ساتواں ادب یہ ہے بازار جانے کا ساتھیوں کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دنیا کے بازار میں مشغول ہو کر کے آخرت کے بازار کو نہ، مثال کے طور پر نماز کو نہ۔ عام طور پر ساتھیوں دیکھیے، عام طور پر جو لوگ بازار جاتے ہیں، چلیے یہاں تو نماز کے لیے دکانیں بند ہو جاتی ہیں، لیکن ہمارے اور آپ کے یہاں عام طور پر جو لوگ جاتے ہیں ان کی عصر کی ہو یا مغرب کی ہو یا عشاء کی نماز قضا ہو بازار کی وجہ سے۔ کیوں؟ اولا تو ہمارے یہاں ہر جگہ بازار میں نماز وغیرہ کا، مسجد کا اہتمام ایک چیز، دوسری چیز نماز کے لیے ہمارے یہاں دکان وغیرہ بند، تیسری چیز یہ ہے کہ انسان اتنا مشغول رہتا ہے، اسے اتنی جلدی رہتی ہے کہ جلدی معاملہ طے کر کے باہر نکلنا چاہتا نہیں۔ ساتھیوں اگر بازار جانا ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ نماز کو، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے لوگو تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرنے۔ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ۔ مرد وہ ہے، انہیں مرد کہا جاتا ہے، وہ مرد نہیں جو کسی کو پچھاڑ دے، وہ مرد نہیں جو بڑے طاقت والا ہے، وہ مرد نہیں، وہ نامرد ہے شریعت کی نظر میں۔ اصل مرد کون ہے؟ لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ، تجارت اور خرید و فروخت انہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی، نماز سے غافل نہیں کرتی، زکات دینے سے غافل نہیں کرتی۔ تو بازار جانے کا ایک ادب یہ بھی ہے ساتھیوں کہ انسان جب بازار جائے تو نماز اس کی قضا، آپ جانے سے پہلے اس کا اہتمام کیجیے۔ آپ گھر سے نکلیے، وضو کر کے نکلے، نماز کا کہیں وقت آ سکتا ہے۔ بازار داخل ہونے مسجد نہیں ہے، سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ لیجیے۔ آپ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز ایسی اہم چیز ہے کہ بازار کی وجہ سے چھوڑا نہ جا، ورنہ بازار جانا آپ کا ناجائز و حرام ہے۔ وہ جگہ جہاں جانے سے آپ کی نماز چھوٹ رہی ہو، اس جگہ جانا آپ کے لیے جائز نہیں۔ اسی طریقے سے ساتھیوں آٹھویں چیز اور بڑی اہم چیز ہے، شاید اس پر توجہ کم دیا ہوا، بازار جانے کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ خرید و فروخت کے انسان مسائل بھی کچھ جانے، کیا چیز خریدنا ہے اور کیا جائز کیا ناجائز ہے، کس طریقے سے خریدنا ہے، یہ تو معلوم رہنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے اس بازار میں، سنن ترمذی کے اندر روایت ہے،
لا یبیع فی سوقنا الا من تفقہ فی الدین، ہمارے اس بازار میں خرید و فروخت وہی انسان کرے جس کو دین کی سمجھ ہے۔ اگر آج یہ چیز ناپی جائے تو ہمارے کتنے دکانوں میں بیچنے والے کتنے لوگ رہ جائیں گے؟ جی کوئی رہ جائے گا؟ الا ماشاء اللہ۔ حالانکہ ساتھیوں یہ معمولی چیزیں ہیں، اس کو جاننے کے لیے نہ پڑھا لکھا ہونا ضروری نہیں۔ معمولی انسان صرف ایک دن میں عام خرید و فروخت کے جو مسائل ہیں انسان سیکھ سکتا ہے، اور نہ سیکھنے کی وجہ سے بسا اوقات بعض پڑھے لکھے لوگوں سے غلطی ہو جاتی۔ مثال دیتا ہوں میں آپ کو، ایک مثال دیتا ہوں۔ یہ بتائیے کہ آپ کسی دکان پر خریدنے گئے، دکان میں سودا لینے کے لیے آپ نے جو مال لیا ہے اس کی قیمت 60 سے 70 یا 80 ریال، آپ نے 100 ریال نکال کر کے دیا۔ اس نے کہا بھائی چھوٹا نہیں، چھوٹا لے کر کیا؟ ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے۔ اب آپ دائیں بائیں چھوٹا ڈھونڈنے لگے، ہو سکتا ہے کوئی بغل میں دکان والا ہو جس سے آپ کی جان پہچان ہو، کوئی آپ کی ساتھی سامنے مل جائے آپ اس سے جان پہچان ہو، آپ اس سے جا کر کے 100 ریال دیے، بھائی اس کا مجھے چھٹا دے دو۔ آپ کے لحاظ میں آپ کو چھٹا دینے لگا، لیکن جب کھولا تو اس کے پاس کتنے تھے؟ 80 یا 90 ہی ریال تھے۔ تو وہ کیا کہتا ہے؟ لو بھائی اتنا لے لو اور باقی بعد میں لینا۔ ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا، لیکن یہ جائز ہے، یہ جائز ہے۔ لیکن کتنے لوگ جانتے ہیں؟ بتائیں کتنے لوگ جانتے ہیں؟ آج ایک آدمی سونے کی دکان پر گیا اور سونار سے کہا، ایک چیز لینا چاہتا ہے، پہچان کا ہے، اگر 1000 کا کوئی سامان لیا، لینا چاہتا تھا، لیکن اس کی قیمت ہو گئی کتنا؟ 1100 ہو گئی، 1050 ہو گئی، ہے کہ نہیں؟ تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے 1000 یہ رکھیے اور باقی میں آپ کو کل دینا ہوگا، اور یہ چلا جاتا ہے۔ تو یہ جائز ہے؟ بہت سے لوگ نہیں اس لیے کریں گے، میں مثال دے رہا ہوں، جان میں ناجائز کی مثال دے رہا ہوں، ہے کہ نہیں؟ یہ جائز ہے؟ یہ ناجائز ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اگر بازار جانا ہے تو موٹے موٹے جو مسائل ہوتے ہیں اس کو انسان سیکھے، جو دکان میں بیٹھ رہا ہے وہ بھی سیکھے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ اس ہمارے بازار میں وہ آدمی نہ داخل ہو من لم یتفقہ فی الدین، جسے دین کی سمجھ نہیں ہے، وَإِلَّا أَكَلَ الرِّبَا، ورنہ وہ سود کھائے گا، سود کے اندر پڑ جائے گا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے، ایک ادب یہ بھی ہے کہ کیا کرے گا۔ اسی طریقے سے ساتھیوں خرید و فروخت کے جو آداب ہیں اس کو مد نظر رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ادب رکھا ہے۔ خرید و فروخت کا ایک ادب یہ بھی ہے ساتھیوں کہ انسان خرید اور فروخت میں بیچنے والا ہے تو خریدنے والا ہے تو انسان کو نرم رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ اے بھائی اتنے میں دینا ہے کہ نہیں تو چلا جاؤں۔ میں اپنے تجربے کی بات بتاؤں، بسا اوقات ایک دکان کے اوپر آپ گئے اور آپ اگر اپنی زندگی میں دیکھیں تو بہت سے لوگ ساتھ کے معاملہ پیش آیا ہوگا۔ ایک دکان کے اوپر گئے، کتنے کا ہے بھائی یہ سامان؟ اتنے کا ہے۔ نہیں بھائی یہ مہنگا ہے، دوسری جگہ سستا مل رہا ہے۔ وہ کہے گا بھائی ٹھیک ہے اگر کہیں سے جا کر کے لے لو، ہم تو اتنے ہی پہ گئے۔ دوسری دکان پر گئے، اگر یہاں 100 کا تھا تو 110 کا دے رہا ہوں، تیسری پر گئے وہ 105 کا دے رہا ہوں، چوتھے پر گئے وہ 115 کا دے رہا ہوں۔ اب چونکہ یہاں سے لڑائی کر کے گئے ہیں اس لیے یہاں واپس آتے ہیں شرم آتی ہے، بات صحیح نہیں صحیح ہے، لہذا سستے بجائے مہنگا لے کر کے آئیں گے، اور خود ہم کہیں چلو ہم مہنگا لے لیں گے، اس کے بعد ہم دوبارہ نہیں جائیں گے، ہے کہ نہیں؟ آخر یہ صورتحال کیوں پیش آئی؟ اس لیے کہ یہ خریدنے اور بیچنے کا ایک شرعی جو اصول ہے اسے آپ نے چھوڑا، ایک ادب ہے اسے چھوڑ دیا ہے۔ شرعی ادب کیا ہے؟ انسان خریدنا ہے اور بیچنا ہے تو کیا کرے انسان؟ نرمی سے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخاری شریف کی روایت ہے جابر بن عبداللہ کی، رحم اللہ رجلا، اللہ تعالیٰ اس بندے کے اوپر رحم کرے جو جب بیچتا ہے پھر بھی نرمی اختیار کرتا ہے، خریدتا ہے پھر بھی نرمی اختیار کرتا ہے، اور کسی سے اپنی کسی چیز کا تقاضا کرتا ہے پھر بھی نرمی اختیار۔
تو اس کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خریدنے اور بیچنے میں دوسری چیز اسی طریقے سے بعض ہمارے لوگوں کی عادت ہو گئی ہے بات کے اوپر قسم کھانا. بعض لوگ ہم نے دیکھا ہے قسم کھا لیں گے کہ فلاں آدمی اتنے میں بیچ رہا ہے, اللہ کی قسم اتنے میں بیچ رہا ہے, اور دکاندار بھی کہے گا نہیں اللہ کی قسم اتنے مجھے خرید پڑی ہوئی ہے کہ نہیں. حالانکہ ساتھیوں ایک آدمی کو ہم نے ٹوکا کہ اللہ کے بندے تو نے اتنے میں خریدا ہے. کہا مولوی صاحب کیا کروں, اگر میں کہوں گا کہ اتنے میں خریدا ہے تو اتنے ہوشیار ہیں لوگ کہ اس میں بھی کم کر کے دے دیں اتنے میں. تو کہنے کا مطلب خریدنے والا بھی اور بیچنے والا بھی بسا اوقات خریداروں کو اپنے جھوٹ بولتے قسم کھا کر کے اللہ کی قسم ہم اتنے میں دے رہا, اتنے ہم کو دے رہا, تم نے نہیں لیا اور جھوٹ بول رہا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جھوٹ بولنے سے کیا ہے, پرہیز کرے. آپ نے فرمایا ایاکم وکثرۃ الحلف, بہت زیادہ قسم کھانے سے پرہیز کرو, اس لیے کہ اس سے آدمی اپنی چیزیں تو بیچ دیتا ہے, خرید لیتا ہے, لیکن اس سے برکت اس میں نہیں رہتی. اسی طریقے سے ساتھیوں آدمی جو سودا بیچ رہا ہے یا جو سامان دے رہا ہے, اس سلسلے میں شرعی ادب یہ ہے کہ آدمی بالکل واضح کر دے کہ بھائی ہمارا سودا ایسا ہے اور جو ہم نقد دے رہے ہیں وہ ایسے. مثال کے طور پر آج ایک عجیب بات ہے, مارکیٹ میں کوئی سامان لینے جائیں اس پر لکھا ہوگا بیسٹ کوالٹی ہے کہ نہیں, سپر مارکا ہے کہ نہیں, یہی لکھا ہوگا, کوئی یہ نہیں لکھا ہوگا کہ ہاں ایک ایسی کوالٹی ہے, چاہے آپ چپل پہنچے خط نہ پہنچے اور ٹوٹ جائے لیکن سپر کوالٹی نہیں لکھا ہے کہ نہیں. اب دکاندار سے کہیے تو دکاندار کیا کہے گا کہ بھائی دیکھ لیے یہی تو لکھا ہوا, حالانکہ جانتا ہے یہ. میں آپ سے بتاؤں ایک بار میں نے ٹیپ ریکارڈ خریدا, جانتے ہیں شروع میں جاپان کا اور اچھا سامان, پھر اس کے بعد جب چائنا کا یا تو نقلی لیبل لگا دے جاپان کا ہے کہ نہیں. تو دکاندار یا جو تھوک بیچنے والا تھا اس نے اپنی طرف سے لیبل لگا دیا کیا میڈ ان جاپان, اور دکاندار کے پاس گیا کہتے نہیں جاپان میں بنا ہوا, یہ جاپان میں بنا ہوا, حالانکہ اسے معلوم. اسی طریقے سے گراہک بھی بڑا ہوشیار ہے, وہ کیا کرتا ہے دھوکہ کیسے دیتا ہے خریدنے والا. یہاں کے تو چلو پیسے جو ہے وہ تھوڑے سے کڑے ہیں نا, ہمارے ہندوستان پاکستان کے پیسے, اور خاص طور پر بارش کے ہے نا, اگر 100 روپے دینا ہے 10 کے ہیں, جو پھٹا ہوگا تو کہاں رکھیں گے جی, نہیں ایسا کرتا ہی نہیں کرتے. یہ دھوکہ ہے تو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی, شریعت اس کی اجازت نہیں دے رہی. یہ بازار جانے کے ادب کے خلاف ہے ساتھیوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, صحیح بخاری میں ہے حضرت حکیم بن حزام کی روایت, البیعان بالخیار ما لم یتفرقا, دو خریدنے اور بیچنے والے دونوں کو کسی سودے کو باقی رکھنے یا سودے کو فسخ کرنے کا اختیار ہے جب تک اسی مجلس کے اندر باقی ہے. فَإِن صَدَقَا وَبَيَّنَا, اگر دونوں نے سچ بولا, وَبَيَّنَا, اور بیان کر دیا حقیقت کو, سودے کی حقیقت کو اور قیمت کی حقیقت کو بیان کر دیا, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس بے خرید و فروخت میں برکت دیتا ہے. اور اگر اس کے عیب کو چھپایا اور جھوٹ بولا تو اللہ تعالیٰ محقت برکت و بیعہما, ان دونوں کے اس سودے کی برکت کو نہ ختم کر دے. تو کہنے کا مطلب خرید و فروخت کا ایک ادب یہ بھی ہے کہ انسان کیا کرے جی, جو چیز ہے اس کی حقیقت ہے, جو پھٹا ہوا روپے اوپر رکھیے. اگر آپ کو کسی نے دھوکہ دیا, کچھ لوگ کیا کہتے ہیں, بھائی میں اپنی طرف سے تھوڑی رہا ہوں, ہم کو بھی کسی دکان سے ملا ہے, ہم کو بھی. جبکہ شریعت نے اس سلسلے میں ساتھیوں, اگر ایک آدمی خود دھوکہ کھا جائے تو دوسرے کو دھوکہ دینے سے منع فرمایا ہے.
مثال کے طور پر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اگر کوئی انسان کوئی سامان خریدتا ہے، اگر وہ تولنے اور ناپنے والی ہے تو جب تک تول اور ناپ نہیں لے رہا اسے نہ بیچے، اسے بیچنا جائز نہیں۔ لائے اپنے طور پر تولے اور ناپے، آیا جتنا ہمیں کہہ کے دیا اتنا ہے بھی کہ نہیں ہے؟ ساتھیو میں دیکھ رہا ہوں کہ وقت زیادہ ہو رہا ہے، صرف ایک ادب بیان کر کے اور اپنی بات بند کر دو، بہت اہم چیز ہے۔ 10واں ادب یہ ہے ساتھیو کہ انسان بازار جائے تو فضول خرچی سے کام نہ لے۔ اسراف اور تبذیر یعنی کیا مطلب؟ جس چیز کی ضرورت نہیں اس چیز کو نہ خریدے، اور جس چیز کی ضرورت ہے اتنی ہی خریدے جتنی اس کو، فرق سمجھ رہے ہیں نا؟ جس چیز کی ضرورت نہیں ہے اس کو نہ خریدے، اور جس چیز کی ضرورت ہے اتنی ہی خریدے جتنی اس کی ضرورت ہے۔ لیکن ہوتا کیا ہے ساتھیوں، ہوتا کیا آج تاجر بھی بڑا ہوشیار ہو گیا، بڑا ہوشیار ہو گیا۔ آپ چلے جائیں 2-2 ریال اور 5-5 ریال کی دکان کے اوپر، ہے نا؟ یہ ہمیں اور آپ کو دھوکہ دینے کا اچھا طریقہ ہے، لیکن ہم بیوقوف سمجھتے نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے عقل مند ہیں، کامیاب ہے کہ نہیں؟ ارے 5 ہی ریال تو ہے، 2 ہی ریال تو ہے نا، ہے کہ نہیں؟ لیکن تھوڑی دیر میں جمع کرتے رہتے 100 ریال ہو گئے، 200 ریال ہو گئے، 300 ریال ہو گئے، ایسا ہوتا ہی نہیں ہوتا۔ اور زیادہ چیزیں اس میں وہی لی جاتی ہیں جس کی استعمال کی ضرورت نہیں۔ میں غلط کر رہا ہوں صاحب، ہے نہیں؟ تو انسان کا جو پیسہ ہے اس کے بچے زیادہ حقدار ہیں کہ اس کو ان کے اوپر خرچ کیا جائے، اس کے اوپر قرض ہے زیادہ ہے کہ اس کا قرض ادا کیا جائے، یہ نہیں کہ غیر ضروری چیزوں خرید کر کے اپنی جگہ کو بھر دیا جائے۔ ایسے ہی کھانے پینے میں کہ رمضان آنے سے پہلے اتنا سامان لے لیں گے کہ دوسرے رمضان تک ختم نہیں ہوگا، اس کو کھجوریں اتنی جمع کر کے رکھ لیں گے کہ نہیں ختم ہوگا، جب سال کا آخر آئے گا تو اسے پھینکنا۔ صرف وہی نہیں کرتے، ہم بھی کرتے ہیں، لیکن وہ اپنی استعداد کا بھی کرتے ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو بازار میں گھومتے ٹہلتے رہتے ہیں اور لا یعنی جس کی کوئی ضرورت نہیں وہ چیزیں خرید کر کے لے آتے ہیں، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو فضول خرچی سے منع فرمایا ہے۔ کلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین، کھاؤ پیو لیکن فضول خرچی نہیں۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان بازار جائے خریدے، لیکن ایک ادب یہ بھی ہے کہ وہ کیا کرے، اپنی ضرورت پر چیز خریدے، ایسی چیز نہ خریدے کہ لے آیا ہے اور اگر استعمال نہیں تھوڑے دن خراب ہو جائے گی۔ عام طور پر ساتھیوں عورتیں اس کے اندر بڑی مبتلا، بازار میں گئی ان کے پاس 4 5 6 جوڑی چپل پڑا ہوا ہے، لیکن کوئی اچھا لگا تو نتیجہ کہ پڑے پڑے سوکھ جاتے ہیں، وہ استعمال نہیں کہ غلط ہے۔ ہمارے پاس گئے بازار خریدنا نہیں، بازار گھومنے کے لیے گئے، دیکھا ایک شرٹ جو ہے بڑا اچھا سا ہے کہ نہیں، ایک کپڑا بڑا اچھا سا، حالانکہ بعد کپڑے ایسے ہوں گے کہ سال بھر گزر گئے ابھی ہم نے پہنا نہیں، ابھی ہم نے پہنا کہ میں غلط کہوں ہے کہ نہیں، لیکن دیکھیں اچھا لگ رہا ہے خرید لے، کیوں بھائی؟ یہی پیسہ ادھر شکایت کرتے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، ہم قرض نہیں ادا کر پا رہے ہیں، پورا نہیں ہو رہا ہے، یہ فضول خرچی کیوں ہو رہی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فضول خرچی سے ہمیں اور آپ کو منع کیا ہے۔ تو بازار اگر ہمیں جانا ہے تو کیا ہے، ہم وہی چیز خریدیں جس کی ہمیں ضرورت ہے اور اتنی ہی خریدیں جس میں ہماری ضرورت پوری ہو جائے۔ یہ چند آداب سے ساتھیوں جو بازار میں جانے کے اور خرید و فروخت کے آپ کے سامنے رکھے گئے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو دین کی سمجھ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری اور آپ کی اصلاح کر دے، اللہ تعالیٰ ہر میدان میں، ہم مسجد میں ہیں جو بازار میں ہیں جو جہاں کہیں بھی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے احکام اور دین پر عمل کرنے کی ہمیں اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔